ہم ڈسکشن اب کر رہے ہیں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں اگر وہ آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ ایموشنلی ویک ہیں یا ویک ہوتے چلے جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں ان عادتوں پہ آج سے ہم قابو پائیں. اگر ہم قابو پائیں گے تو کیا ہوگا, ہم ایموشنلی مضبوط ہو جائیں گے. تو پہلی جو عادت ہے, فرسٹ ہیبٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے. ناٹ بلیونگ ان یور سیلف. اگر آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے, جس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں, ایک سیلف بلیو کہتے ہیں. اچھا, سیلف بلیو کا مطلب کیا ہے, اس کو بھی سن لیجئے گا. آپ جو کچھ بھی ہیں, آپ کاروباری بندے ہیں, پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, یہ جو بھی آپ کی تعریف آپ کی نظروں میں ہے, آپ اپنی نظروں میں جو بھی ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں, معتبر سے کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں ہوں اور یہ میری اسٹرینتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا سیلف بلیو ہے. سیلف ڈاؤٹ کا مطلب ہے جو سیلف ہے, جو آپ ہیں اس پہ آپ کو شک ہے. میں پڑھاتا ہوں, میں لیکچر دیتا ہوں, میں ٹی وی پہ بھی آ جاتا ہوں, میرا ایک یقین ہے میرے بارے میں کہ یہ میں کر سکتا ہوں. یہ جو یقین ہے یہ کروا دیتا ہے کام سارے. لیکن اگر فرض کریں یہ میں کر سکتا ہوں لیکن میرا خود پہ ہی یقین نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جب میرا خود پہ یقین نہیں ہوگا, یہ جو سیلف ڈاؤٹ ہے, یہ جو خود پہ یقین نہ ہونا ہے, یہ مجھے ایموشنلی ویک کرے گا. یاد رکھیے گا, سیلف کانفیڈنس جو ہم بار بار کہتے ہیں, بچوں میں اعتماد پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو اصل میں ایجوکیشن ہے. آپ یاد کریں وہ لیکچر جس میں میں نے کہا ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے 3 C's ہیں, پھر میں نے ایک اور لیکچر دیا 4 C's ہیں. تو اس میں پہلا C اگر آپ یاد کریں وہ کانفیڈنس تھا. اگر پڑھا لکھا انسان پر اعتماد نہیں ہے, اور اعتماد کی نشانی یہ ہے اس میں انیشیٹو کی پاور ہو, وہ قدم اٹھا سکے, اس میں جرت ہو کہ وہ آگے بڑھ سکے, تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا سیلف پہ بلیو ہوتا ہے, خود پہ یقین ہوتا ہے. تو آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں, اچھا اب آپ دیکھیں جب آپ کو اپنا پتہ ہے نا تو پھر بھی بڑا آسان ہو گیا آپ کے لیے فیصلے کرنے. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں, یہ میں کام نہیں کر سکتا. اچھا مجھے کو کہے قاسم صاحب آپ صرف لیکچر ہی دیتے ہیں, تو میں انہیں کہوں گا جی میں ادارہ بھی چلاتا ہوں, یا میں نے ادارے بھی چلائے ہیں, یا میرے لیے ٹیم سسٹم کو لے کر چلنا اور اس کا ایک نظام بنانا مجھے آتا ہے, یا مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ آتی ہے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ میرا ایک بلیو ہو گیا. کسی نہ کسی کام کے نتیجے میں ایک یقین مجھے ملا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی پانی میں دھکا دے دیتا ہے اور آپ ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکل آتے ہیں, تو آپ میں ایک یقین آ جائے گا کہ ہاتھ پاؤں مار کے, اپنے ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکلا جا سکتا ہے. کسی بھی سچویشن میں اپنی کوشش سے, اپنی ایفرٹ سے, محنت کر کے, زور لگا کے باہر نکلا جا سکتا ہے. یہ ہے سیلف بلیو. تو سیلف بلیو پہلی چیز ہے کس کے لیے جی؟ ایموشنل کے حوالے سے مضبوط ہونے کے لیے, ایموشنل اسٹرینتھ کے لیے. جتنا آپ میں خود اعتمادی ہوگی اتنا زیادہ آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے. جتنا آپ میں سیلف ڈاؤٹ ہوگا, خود پہ یقین نہیں ہوگا. سو خود پہ یقین کے لیے خود کو سمجھیں. اسائنمنٹ کیا ہے؟ خود کو سمجھیں. اسائنمنٹ یہ ہے اپنی اسٹرینتھس لکھیں ساری کی ساری. اسائنمنٹ ایک یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو خیر کے کلمات لوگوں نے کہے ہیں وہ بھی لکھ کے رکھیں. اسائنمنٹ یہ جو سکلز آپ کے پاس ہیں کبھی اس کی لسٹ بنائیں کہ میرے پاس کتنی سکلز ہیں. اسائنمنٹ یہ ہے کہ ایتھکس, مورلز جو آپ میں پائے جاتے ہیں, جس پہ آپ کا مکمل یقین ہے کہ یہ میرے میں ہیں, اس کو لکھ لیں. کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ جس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, اعتماد نہیں ہوتا, اگر اسے موقع دیا جائے, تھوڑی سی تھاپڑی ماری جائے, شاباشی دی جائے, تھپکی دی جائے, اس کا اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اعتماد بڑھنے کی وجہ وہ کچھ کرتا ہے, کر کے دیکھتا ہے, دکھاتا ہے, تو وہ کہتا ہے لوگوں کی نظروں میں معتبر ہونا شروع ہوتا ہے. انسان دیکھیں بالکل ایسی سوچیں کہ آپ کسی ایک شل میں, ایک کنویں میں پھنسے ہوئے ہیں, ایک ایسا کھڈا ہے جس کے اندر آپ ہیں, آپ اپنے دونوں بازو رکھ کے ایسے باہر نکلتے ہیں. غور کریں, آپ ایسے بازو رکھ کے تو باہر نکلتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان کو اپنے ارد گرد کچھ اچیومنٹس چاہیے ہوتی ہیں باہر نکلنے کے لیے. ذات کے خول سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اچیومنٹس چاہیے, اس پہ آپ ایسے ہاتھ رکھ کے پھر باہر نکلیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے, آپ مثال لیں کہ آپ برسر روزگار ہیں, یار یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, آپ جو کماتے ہیں اس کو بانٹتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جتنی ویکلی کلاسز ہیں ہم اس میں بانٹنے کی عادت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بانٹیں, تقسیم کریں, آسانیاں دیں, کچھ نہ کچھ بانٹتے رہیں. آپ کے ہاتھ سے ڈیلی, میں تو کہتا ہوں ڈیلی کچھ نہ کچھ بانٹنا چاہیے. میری پرسنل پریکٹس تو یہ ہے کہ میں ڈیلی کوشش کرتا ہوں
کہ 1 سے 10 کی فگر میں کچھ نہ کچھ آسانیاں ایسی ضرور پیدا کی جائیں. اور 10 آسانیوں کا مطلب یہ ہے جہاں سے کچھ ریٹرن نہیں ہونا, آپ کو کچھ نہیں ملنا. دیکھیں پرندہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے آپ کو, ایک مسکین بندہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے, ایک ایسا کوئی ماڑا رشتہ دار ہے وہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے, ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے وہ کیا ریٹرن کر سکتا ہے. تو آپ جب بانٹتے بھی ہیں تو تب بھی آپ کا سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم اوپر جانے لگ پڑتی ہے. آپ میں یہ احساس کہ میں بڑا اہم ہوں یا میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خیر کے کام لے رہا ہے, یہ آپ کا احساس بڑھ جاتا ہے. تو فرسٹ تھنگ از دی سیلف بلیو. یہ ایموشنل مضبوط ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے, اور جن میں بھی یہ نہیں ہوتا, ناٹ بلیونگ ان یور سیلف, وہ سب کے سب ایموشنلی ویک لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, آخر میں ہم نے یہ بھی بتانا ہے اس لیکچر کے کہ جو ایموشنلی ویک لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ سائنز ہیں. آپ کو بڑے آرام سے اپنا یا کسی کا پتہ لگ سکتا ہے ایموشنلی ویک بندہ ہے, لیکن یہ ہیبٹ بتا رہا ہوں جو سیلف اسیسمنٹ کے لیے. نمبر 2, یاد رکھیے جو بندہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہوتا وہ اپنی کیئر نہیں کرتا. دی ورڈ از سیلف کیئر اینڈ سیلف لو از ویری امپورٹنٹ. اچھا, ایک سیلف لو وہ ہے جو خود پرستی کے زمرے میں آتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. یعنی ایسا سیلف لو, یہ ڈفرنس ذرا دیکھ لیجئے گا سیلفش ہونے میں اور سیلف لو. سیلف لو ایک پازیٹیو ٹرم ہے, سیلفش ایک نیگیٹو ٹرم ہے. سیلفش کا مطلب ہے آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں. یہ تو ایک کرائم ہو گیا, یہ تو اخلاقی گراوٹ ہو گئی, یہ تو بڑی ایک کمزور چیز ہو گئی کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں. لیکن سیلف لو کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت کرتے ہیں, اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنا احساس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مثال لیجئے گا, بعض لوگ اپنے آپ کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. کہیں بچے ہوتے ہیں نا وہ دھوپ میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے نہیں میرا احتجاج ہے. کہیں وہ روٹی نہیں کھاتے, وہ کہتے جی آج میں شام تک روٹی نہیں کھانی, پکا کے میں نے نہیں کھانی, غصہ ہے میرا. اب وہ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اذیت کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سیلف لو نہیں ہے. سیلف لو والا بندہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے گا. سیلف لو والا بندہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا. آپ پھر اگین سب کے سب ویکلی کلاس کے پارٹیسپینٹ ذرا یاد کریں, ہم آپ سب کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہمیں روز تیار ہونا چاہیے, نہانا چاہیے, اچھے کپڑے پہننے چاہیے, ہائیجینکلی امپروو کرنا چاہیے, پرفیوم لگانا چاہیے, ایک دوسرے کا احساس رکھنا چاہیے. کیوں؟ جیسے ہی آپ اپنی کیئر شروع کرتے ہیں, یعنی میں اس لیکچر میں آنے سے پہلے جس میں میرے سامنے فزیکل آڈینس نہیں ہے, میں نے منہ دھو لیا, ایک دفعہ منہ چھٹا مارا, میں نے ایک دفعہ کولی کر لی ہے, میں نے ہاتھ دھو لیے ہیں, میں اپنی یعنی اپنے آپ کو حالانکہ گھر سے تیار آیا ہوں لیکن پھر دوبارہ سے میں نے تیار کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے. دس از کالڈ سیلف کیئر اینڈ سیلف لو. تو اپنے جو اللہ نے آپ کو وجود دیا ہے اس کی قدر کریں. یہ وجود آرام بھی مانگتا ہے, یہ وجود اچھی خوراک بھی مانگتا ہے, یہ صفائی ستھرائی بھی مانگتا ہے. یہ ایموشنز جو آپ کے ہیں یہ تب آپ کی کنٹرول میں ہوتے ہیں جب آپ اپنی کیئر لو شروع کرتے ہیں. یاد رکھیے کچھ لوگوں میں, کچھ بچوں میں یہ عادت ڈالی نہیں جاتی سیلف کیئر کی, سیلف لو کی. ہمیں بچوں کو سیلف کیئر اینڈ سیلف لو سکھانا چاہیے کہ بیٹا آپ کے شوز کیسے لگ رہے ہیں, آپ دیکھو بیٹا آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں, یا بیٹے دیکھو آپ جو ہے وہ آپ کا چہرہ گندا ہے, آپ کو اسے صاف کرنا چاہیے, یا دیکھو کتنے گندے ناخن ہیں آپ کے, آپ کو انہیں صاف کرنا چاہیے. یہ سارا کچھ کیا ہے سر؟ دس از ایجوکیشن. اصل میں ایجوکیشن یہ تھی, ہم نے ڈگری رٹا لگانا, نمبر لینے کو ایجوکیشن کہہ دیا. حالانکہ سیلف کیئر سکھانا یہ کیا تھا؟ یہ ایجوکیشن تھی. تو وہ تمام کے تمام لوگ جن میں سیلف کیئر نہیں ہوتی وہ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں. تو آپ سب کی اسائنمنٹ کیا ہوگی جی اب ایموشنلی مضبوط ہونے کے لیے؟ وہ یہ ہو گئی کہ بے شک روزہ ہے, آپ سیلف کیئر تو کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اگر مطلب جس بھی حلیے میں ہیں, آپ اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ نے تو خط کریں, اس کو مینٹین کریں. آپ کلین شیو ہیں تو پھر اس کو مینٹین کریں. آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں صاف کپڑے پہنیں, اچھے کپڑے پہنیں اور کلین کپڑے پہنیں. اور موسم بدل رہا ہے, نہائیں, اچھا پرفیوم لگائیں. دیکھیں خوشبو لگانا سنت ہے. ذرا سوچئے کہ اس کائنات کا سب سے بہترین انسان وہ خوشبو لگاتا تھا, اور ہم امتی ہیں, ہم ان کا نام نامی کلمے میں لیتے ہیں, اور ہم سے بدبو کیوں آ رہی ہو؟ یار ہم امتی ہو کہ ہم سے بدبو آئے؟ ذرا سوچیں.
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، عادات، اطوار سب سنت ہے ہمارے لیے، ہم نے انہیں اپنانا ہے۔ تو صاف ستھرا رہنا میرا یہ ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور یہ بات سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کائنات میں سب سے نفیس انسان اگر کوئی آیا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ امتی ہیں، روز کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نفیس نہیں ہیں آپ اگر، سر پھر کیسے امتی ہیں آپ؟ تو ایک نفیس انسان وہ ایموشنلی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، گندا مندہ، کیئر نہ کرنے والا، احساس نہ کرنے والا۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک ایک چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اب وہ جس حالت میں ہے اس کی کیئر شروع کر دیں۔ بال ہیں سوارے، نہیں ہیں میری طرح کم ہو گئے ہیں تو جتنے ہیں ان کو سنوار لیں ٹھیک ہے جی۔ دانت جتنے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہاتھ ہیں تو ہاتھ آپ کے، اگر وہ کوئی ہاتھوں پہ نظر پڑے تو کوئی بندہ کہ یار ایک شائستہ انسان کے ہاتھ ہیں۔ اب جو بنے ہوئے ہیں، آپ کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، آپ اس کو ہی مینٹین کریں سر، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس پہ پرائڈ فیل کریں، یار اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا۔ آپ کا ناک بڑا خوبصورت ہے یا پھینے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا اگر سیلف لو ہے، اگر کیئر ہے آپ کی، آپ اسی کے ساتھ ہی چلیں تو آپ اچھے لگنے لگ پڑیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، صفائی ستھرائی، نفاست، یہ آپ کی جو کمی کمزوری ہیں اس کو کور کر دیتی ہے۔ کیا میں نے بولا جی؟ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ جملہ نہیں بھولنا آپ نے۔ آپ کی نالائکی کور ہو جاتی ہے آپ کے اخلاق سے۔ کیا بولا؟ نالائکی، کم ایجوکیشن، لو آئی کیو، ذہانت کا نہ ہونا، یہ کور ہو جاتا ہے عاجزی سے، اخلاق سے، اچھے رویے سے۔ یعنی یہ عاجزی، اخلاق اور اچھا رویہ ہے تو نالائق بندے کی نالائکی چھپ جاتی ہے، بلکہ وہ زیادہ پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے، زیادہ معتبر لگ رہا ہوتا ہے اپنی عاجزی، اخلاق اور رویے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوقات ہیں، ہم سب اللہ نے ہمیں بنایا اور ہم سب بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ حافظ رمضان صاحب مسکرا رہے ہیں، سب سے زیادہ کیوٹ یہ ہیں ہمارے گروپ میں۔ تو حافظ صاحب ہم سب جو مسکرا رہے ہیں، اور اچھا ویسے سوچیں کہ دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے نا، ہم سب کی مائیں ہمیں کاکا، میرا شہزادہ، میرا چن، میرا مکھن کہتی رہی ہے، تو اس کا مطلب ہمیں مان جانا چاہیے کہ ہم کاکا، چن، مکھن سب کچھ ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کبھی کبھی کوئی غصے میں آ کے ہماری جو زوجہ ماجدہ ہیں وہ نہیں مانتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم خوبصورت انسان ہیں۔ اب جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میرا رنگ بڑا فیئر ہونا چاہیے تھا، یا میری آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہونی چاہیے تھیں، یا میرا جو ہے وہ قد وہ 6 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے تھا، یہ سب آپ کو لگتا ہے۔ سر یہ چیز کور ہو جاتی ہے کس سے؟ اگر آپ نفیس ہیں، نفاست، آپ کی صفائی ستھرائی، آپ کو خود کو مینٹین کرنا، سیلف لو، یہ 3 چیزیں اگر آپ میں ہیں تو پھر یاد رکھیے گا آپ کی یہ جو کمی کوتاہی تھوڑی بہت ہے وہ کور ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لگتی۔ میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو غیر شائستہ دیکھا، بڑے بڑے خوبصورت لوگ ایسے ہیں جن میں نے نفاست نہیں دیکھی۔ میں نے بڑے بڑے ہیرو لوگ ہیں جن کو دیکھا جائے تو وہ آپ کہیں گے یار کیا بندہ ہے، ایسا بندہ ہونا چاہیے یا ایسی محترمہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا ان کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، آپ ان کی عادتوں، طور طریقہ اور اطوار کی وجہ سے آپ ہاتھ جوڑ لیں گے، آپ کہیں گے یا باری تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، بندہ بندے کے ساتھ نہیں رہتا، بندہ بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر بندے کی عادتیں، اس میں شائستگی نہیں ہے، اس میں نفاست نہیں ہے، اس میں وہ ویل مینرڈ نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ رہنا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو ایموشنل جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ریلیشنز بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹرم ریلیشنز والے لوگ ہوتے ہیں جو ایموشنلی مضبوط لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رستے نہیں ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کب رس گئے ہیں، کب ناراض ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات وہ بہانہ بنا کے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایموشنل جو ویکنس ہے وہ سب سے زیادہ، یاد رکھیے گا، ایموشنل ویکنس سب سے زیادہ آپ کو ہٹ کرتی ہے، اور نمبر 2 آپ کے ریلیشنز کو ہٹ کرتی ہے۔ وین یو آر ایموشنلی ویک، نمبر 1 آپ کی ہیلتھ ڈیمیج ہوگی، یعنی آپ ڈیمیج ہوں گے، اینڈ نمبر 2 لکھ لیجئے گا کہ جب بھی آپ ایموشنلی ویک ہیں تو دوسری چیز جو ڈیمیج ہوگی وہ آپ کے ریلیشن شپس ہیں،
آپ کے ریلیشنز اکثر خراب ہونے لگ پڑیں گے. آگے چلتے ہیں جی. نمبر 3، تیسری عادت جو کہہ لیجئے آپ کے ایموشنلی ویک ہونے کی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایموشن ورسز ویلیوز کو دیکھا جائے. اس میں بات تو ویسے کر چکا ہوں، ویلیوز کو آپ لاجک کہہ سکتے ہیں. تو ایموشنز ڈومیننٹ ہوتے ہیں آپ پہ. آپ کسی بھی سچویشن کو جذباتی طور پہ لیتے ہیں، عقلی طور پہ نہیں لیتے. اگر آپ کوئی بھی معاملہ بن گیا ہے، سچویشن بن گیا آپ کے سامنے، اور آپ لاجک کی بجائے ایموشنز کے ذریعے اس کو بھانپنے لگ پڑے ہیں اور ریئیکٹ کرنے لگ پڑے ہیں ایموشنز کی بیس پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایموشنلی ویک ہیں. یہ تیسری عادت ہے، کیونکہ اس میں میں بول چکا ہوں لاجک ورسز ایموشنز پہ، تو اس کو سمجھ جائیے گا. چوتھی بات ہے ججنگ یور سیلف فار ہاؤ یو فیل. آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، اگین لاجک سے نہیں کرتے، بلکہ آپ ہر وقت جج کرتے ہیں میں اچھا محسوس نہیں کر رہا، یہ مجھے اچھا نہیں لگا، میرا خیال ہے کہ یہ مجھے تو ناگوار گزر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ سب آپ اگر ہر وقت اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنے بارے میں ججمنٹ ہے، اور وہ ججمنٹ جو ہے وہ ایموشنل ججمنٹ ہے، وہ لاجیکل ججمنٹ نہیں ہے. اب مثال آپ کو بڑی کامن مثال دیتا ہوں. کہتا ہے جی میں بڑا اکیلا فیل کر رہا ہوں. اچھا جی اکیلا فیل تم کر رہے ہو تو کیا کوئی بندہ کم ہو گیا؟ کہتا ہے جی نہیں، بندے پورے ہیں، سواریاں پوری ہیں گاڑی کی، بچے، گھر، اولاد، والدین، جو رشتے ناتے ہیں وہ سارے پورے ہیں. یار تو اکیلا کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی خود کو جج کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر کی ذات کہیں اکیلا فیل کر رہی ہے، اور وہ اتنی آپ کو پریکٹس ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ سائن ہے کہ آپ ایک ناشکر انسان ہیں. پھر شکر گزار انسان وہ ہر وقت یہ شمار کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے کتنے کرم، فضل اور رحمتیں مجھ پر ہیں. جب بھی آپ یہ شمار کرتے رہیں گے کہ اللہ کے کتنے کرم، فضل اور رحمتیں مجھ پہ ہیں، آپ پازیٹیو بھی رہیں گے اور ایموشنلی مضبوط بھی رہیں گے. تو اپنے آپ کو جج کرنا ایموشنز کی بیس پہ، فیلنگ کی بیس پہ، اٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. نیکسٹ، پانچواں، نیڈ ٹو فائنڈ اے ریزن بیہائنڈ ایوری تھنگ. اگر آپ ہر چیز کے پیچھے کوئی ریزن دریافت کرتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے، تو پھر بھی آپ ایک ایموشنلی نارمل انسان نہیں ہیں. میں آپ کو اس کی ایک بڑی کامن مثال دیتا ہوں جو شاید مجھے تو ہر دوسرے دن یہ فیس کرنی پڑتی ہے، آپ کو شاید کم فیس کرنی پڑتی ہو. میں نے دیکھا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں میرے سیل فون میں. ایک وہ ہیں جن کے نمبر سیو ہیں، اور ایک بڑی تعداد کے میسیجز وہ ہیں جو سیو نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو نیا نمبر ملتا ہے، کہیں سے وہ نمبر میرا سرچ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، دین وہ پھر ایک میسج کرتے ہیں. اچھا وہ میسج جو مجھے کرتے ہیں، تو بے شمار دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں رپلائی نہیں کر پاتا. اس کی بے شمار وجوہات بھی ہیں جو کہ میں کلاسز میں ڈسکس بھی کرتا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جس نے ادارہ چلانا ہے، جس کے پاس ذمہ داریاں ہیں. اس ادارے میں تقریباً 40 لوگ ہیں. اس سے پہلے کہ میری جتنے پروجیکٹس اور ذمہ داریاں اس میں 70-80 لوگ ہیں. پھر فیملی ہے، خاندان ہے، پھر میری جو ذمہ داریاں ٹاپ پریورٹی پہ امپورٹنٹ ہیں ان کو میں روز دیکھتا ہوں، کچھ ارجنٹ ہے. اچھا سیل فون میرے مطابق ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. یہ کچھ چیٹ، لمبی رات، لمبی بات کا ذریعہ نہیں ہے. نہ ہماری وہ عمر رہی ہے حافظ صاحب، اب اس عمر میں ہم لمبی رات، لمبی بات کتنی کر سکتے ہیں. تو اب میری ایوریج میں نے نکالا ہے جی کہ جو کنورزیشن ٹائم ہے، ایوریج نکالا ہے وہ لیس دین 1 منٹ ہے. میں صبح سے 2 بار گھر کال کر چکا ہوں، مجھے کوئی بات کہنی تھی اور ایک میسج لینا تھا. لیس دین 1 منٹ، 1 منٹ کے اندر اندر بات ختم. میری جتنی چیٹ ہے میرے قریبی لوگوں سے ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ چیٹ ہے. آپ میں سے کوئی مجھے کوئی لمبا میسج کر کے دیکھے، میں بڑا پرسائز مختصر جواب دے دیتا ہوں. اچھا اس کی وجہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یعنی اگر اس کو ہی بھگتانا ہے تو یہ ایک فل ٹائم جاب بن جائے گی میری، میں کام نہیں کر سکوں گا. تو مجھے یہ آف رہتا ہے، اس کی بیل آن نہیں ہوتی. اس پہ میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ میسج کرنے کے بعد اگر رپلائی نہ آئے تو ان کا بڑا ہی ایک ایموشن سے بھرا ہوا میسج مجھے آتا ہے. پھر اور فرض کریں میں نے وہ کھولا ہی پھر وہ ہے، میں پچھلے میسج نہیں دیکھ سکا، اچانک کوئی میسج آیا. اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جو آج میسج مجھے کیا گیا ہے 24 گھنٹوں کے بعد اس کے اوپر 1200-1300 میسج پڑے ہوئے ہیں اور وہ نیچے جا چکا ہے، تو میں نہیں دیکھ سکا. سیوڈ نمبر کو میں رپلائی کر دیتا ہوں پریفریبلی، نہیں سیوڈ تو پھر نیچے چلا گیا.
اور اگر فرض کریں اگلے دن اس نے مجھے وہ میسج کیا ہے جذباتی ہو کے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں، آپ صرف لیکچر ہی دے سکتے ہیں. بعض تو مجھے وہ جو میرا وہ لگا ہوا ہے اسٹیٹس کے اوپر کہ زندگی میں روشنی بنو، تو وہ مجھے طنز کر کے کہتے ہیں کہ کیسی روشنی بنے، وہ روشنی بنے جو رپلائی نہیں کرتی. جذباتی قسم کے مجھے میسج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے اچھے انسان ہیں، آپ لیکچروں میں تو بڑے اچھے ہیں. یہ بڑی ایک کامن ایک کہہ لیجیے طنز ہے جو مجھ پہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ لیکچروں میں بڑے اچھے ہیں. ایک بندے نے تو انتہا کر دی، آپ اندازہ لگائیں اس بندے نے کیا کہا کہ جی آپ فلانی سڑک پہ گاڑی چلا رہے تھے اور میں نے آپ کی طرف مسکرا کے دیکھا، آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو میں نے سوچا، میں نے بھی یاد کیا اس دن کو، تو مجھے یاد آیا کہ میری 80 کی سپیڈ تھی اور میں سڑک کو دیکھتا 80 کی سپیڈ پہ یا اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتا جس نے میری طرف دیکھا تھا. اگر میں اس کو دیکھتا تو یہ گاڑی کسی ٹرک میں لگنی تھی. تو یہ کامن مثالیں ہیں ہمارے ارد گرد کی. کال کیا آپ نے رپلائی نہیں کیا، کال بیک نہیں کر سکے، ایون کہ سیو نمبر ہے. وہ بندہ ذرا سنیے گا، اب اس کے ساتھ پرابلم کیا، وہ ایموشنلی ویک، اس 5ویں میں عادت کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. وہ ایک ریزن کریٹ کرے گا. کیا کرے گا جی؟ وہ اس واقعے کی ایک ریزن بنائے گا. اور وہ ریزن کیا بنائے گا کہ مشہور بندے جو ہیں وہ بڑے بد لحاظ ہوتے ہیں. اب اللہ نے دے دیا نا اس کو عزت. یہ کل کی بات ہے، ٹیوشنیں پڑھاتا تھا، آج اللہ نے اس کو مشہور کر دی. دیکھو جناب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا. اس طرح کی باتیں یہ لاجک ڈھونڈیں گے. وہ کیا کہیں گے جی کہ جی یہ دیکھیں یہ بڑے بننے پھرتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر اور یہ جناب انہوں نے میرے میسج کا بھی رپلائی نہیں کیا. تو سر بندہ نہ چیز، موٹیویشنل اسپیکر تو بعد میں ہے، پہلے انسان ہے. اور انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں. اور میرے جیسا بندہ جو اپنے ہر محاذ میں کوشش کرتا ہے کہ 33 نمبر لے لے، یہ پتہ نہیں میری نلائکی ہے میری اسٹرینتھ ہے حافظ صاحب کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر زندگی کے محاذ میں 33 نمبر کم از کم لے لوں. وہ رشتے ہیں، وہ اولاد ہے، وہ بیگم ہے، والدین ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، میرے ساتھ جڑے ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں ایسے رابطے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں 33 نمبر کم از کم لے لوں یا پاس ہو جاؤں. تو وہاں پر ممکن ہے کہ کسی کے کٹہرے میں پورا نہ اتر سکوں، کسی کے امتحان پہ میں پورا نہ اتر سکوں. یہ پرابلم ہے کامن لوگوں میں. دے نیڈ ٹو فائنڈ اے ریزن بیہائنڈ ایوری تھنگ. وہ ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ڈھونڈتے ہیں. وہ ایموشنل ریزن ہوتی ہے کہ جی مجھے اگنور کیا گیا ہے، یہ میرے سے ملنا نہیں چاہتے، یہ میرے سے بچ رہے ہیں، یہ مجھے رپلائی نہیں کرتے، ان کا نخرہ بڑا ہے، ان کی اکڑ بڑی، ان کی ٹیم مجھے ملنے نہیں دیتی، یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، انہوں نے جواب مکمل نہیں دیا، یہ نہیں کیا. یہ سر آپ یاد رکھیے گا یہ بھری پڑی ہے دنیا ایسے لوگوں سے جن میں یہ پرابلم ہے. اور یہ ایموشنلی ویک ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اسے بدگمان کہہ لیں، بڑا سادہ سا اگر میں کہوں کہ آپ بدگمان ہو جاتے ہیں. آپ ایک خیر کا گمان نہیں کر سکتے، آپ بدگمانی کی طرف چل جاتے ہیں. The sixth is trying to control and plan everything. اگر آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو جو میرے پراپر فالو کر رہے ہیں لیکچرز کو اور یہاں آتے بھی رہے ہیں، تو میں آپ کو پریکٹس کراتا ہوں خدا کے لیے فکر مند ہوں اپنے سرکل آف انفلوئنس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، آپ دنیا کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر آپ پاکستان کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر اپنے شہر کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنے ادارے میں جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے، اس ادارے کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنی بھی ہر چیز کو مکمل ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو اس زندگی کو قبول کرنا ہے. جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی میں کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں جن کا اللہ نے مجھ سے جواب لینا ہے. یاد رکھیں جہاں کنٹرول آپ کے پاس ہے وہاں جواب دیا جائے گا. جہاں کنٹرول نہیں ہے آپ کے رب کو پتہ ہے کہ میرے بندے کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے، لہٰذا جہاں کنٹرول نہیں ہے وہاں آپ کی بچت ہے، وہاں بڑے آرام سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، آپ بچ سکتے ہیں. تو آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے اور اس کی پلاننگ میں وقت ضائع نہ کریں. آپ انرجیز وہاں لگائیں جہاں پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں. یہ فالٹ ٹیچرز میں کامن پایا جاتا ہے. میں کیونکہ ٹیچر ہوں، ٹیچنگ سے میرا تعلق ہے، تو آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں اس بات کو سمجھ. ہمارا دل کرتا تھا، میرا تو دل کرتا تھا، اب نہیں کرتا، کہ وہ تمام جو شاگرد ہیں جو زندگی میں مجھ سے پڑھے ہیں وہ جڑے رہیں ہر وقت. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ جو میرا رول ہے، آپ بھی یہ سمجھیں جو آپ کا رول ہے، آپ نے رول پلے کرنا ہے اور آگے چل پڑنا ہے. آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. میرے کیمسٹری کے ٹیچر کاشف رشید صاحب، وہ 17 سال بعد مجھے ملے. کین یو امیجن دیٹ؟ 17 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی، 17 سال درمیان میں کوئی رابطہ نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، اور پھر اچانک پتہ لگتا ہے کہ سر پاکستان میں ہے، میں انہیں ملتا ہوں، اب مہینے ڈیڑھ بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو وہ 17 سال کا درمیان میں گیپ ہے، اور وہ انتہائی خوش. انہیں میں نے بتایا کہ سر جو آپ سے ہم نے 22 سال پہلے پڑھا تھا، 22 سال میں پہلے ان سے پڑھا ہوں سر، اس کی وجہ سے میری زندگی چینج ہوئی. وہ حیران ہو گئے کہ یار اچھا، وہ میں نے انہیں باتیں بتائیں سر، فلانی بات فلانی بات. اب اس سے مجھے پتہ لگا، مجھے بھی پتہ لگا، اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، جو لیکچر ہم دے رہے ہیں، جو کلاسز ہم دے رہے ہیں، خبر نہیں اس کے اثرات کہاں کہاں جا رہے ہیں، یا کب کوئی چیز کسی کو بنا دے، کب کوئی چیز کسی کو سنوار دے، کب کوئی چیز کسی کی اسٹرینتھ بن جائے، کب کوئی چیز کسی کی زندگی کا سب سے اہم وہ واقعہ ہو جو آپ اس کو ملے تھے. تو آپ سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو طے کریں کہ بڑی چیزوں کی فکریں اور بڑی چیزوں کے بارے میں آپ کی پریشانیاں آج سے ختم ہونی چاہیے اگر آپ ایموشنلی مضبوط ہونا چاہتے ہیں. اور 7th دی لاسٹ تھنگ، دوسروں کو اگر آپ اجازت دیتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں میں کیا کروں. ہر وقت دیکھیں جو ہے نا پیر پرستی، وہ کیوں منع ہے؟ وہ اس لیے بھی منع ہے کہ دراصل تو پرستش رب کی ہے. ہم بندے خدا کے ہیں، ہماری بندگی بڑھانے میں جو معاون شخص ہے اس کو استاد اور پیر کہتے ہیں. کیا جملہ میں نے بولا جی، بڑا اہم جملہ ہے. ہم بندے خدا کے ہیں، اور جو ہماری بندگی بڑھا دیتا ہے، بندگی کو امپروو کر دیتا ہے، بندگی کا کوچ ہے، جو ہمیں ایک اچھا بندہ بناتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے، وہ ہمارا استاد، مرشد یا مینٹور ہے. لیکن وہ بندہ جو اپنے پیر استاد کے پیچھے ہی پڑ گیا، یعنی اصل مشن بھول گیا کہ میں رب کا بندہ ہوں، اور ایسے بڑے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے اس سوسائٹی میں، پیر پرستی بہت زیادہ. اس سے ہوتا کیا ہے؟ دراصل آپ وہ کنٹرول جو آپ کو آپ کے اللہ نے اپنی زندگی کا دیا ہے، وہ بھی آپ نے اٹھا کے کسی کو دے دیا. اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی قیامت کے روز اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کیوں کیا تھا، آپ کہیں گے جی میرے پیر صاحب نے کہا تھا. تو بھائی آپ کا شعور، آپ کی عقل، آپ کی اپنی سمجھ کہاں پر تھی اس وقت؟ وہ تو اللہ نے آپ کو دی تھی، فیصلہ تو آپ نے کرنا تھا. بھائی مشاورت کی جا سکتی ہے سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق، لیکن مشاورت کے بعد بھی اگلا قدم کیا ہے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں، یہ بھی شروع میں ہم لوگ غلطی کر جاتے تھے بینگ اے ٹیچر، کہ میں مشورہ دے کے ایموشنل ہو جاتا تھا کہ میری بات مانی بھی جائے. کیوں مانی جائے جی؟ اس کی اپنی زندگی ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو میں اشارتاً طریقے سے محسوس کرواتا ہوں کہ یار یہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے، یا یہ فیصلہ آپ کو تنگ کرے گا، لیکن میں ان کو کنونس کر کے یا بار بار نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے سوچا کہ نہیں سوچا. میں سوچنے میں مجبور کر سکتا ہوں کہ جس اینگل سے تم لائف کو دیکھ رہے ہو یہ اینگل ٹھیک نہیں ہے، اس پہ دوبارہ غور کرو. تو آپ اپنے ساتھ میرا ذرا ریلیشن دیکھیں، جن کے ساتھ بڑی میری قربت اور محبت بھی ہے. ایک فاصلہ ہے جو رکھا ہوا ہے میں نے، یہ مجھے بڑی مشکل سے زندگی میں بات سمجھ آئی، بڑے تجربوں سے سمجھ آئی کہ استاد اور شاگرد کا بھی خاص فاصلہ ہونا چاہیے. میرے ساتھ اتنے لوگ کام کرتے ہیں، میں آپ کو بڑی پکی بات بتاؤں، پتہ کی بات بتاؤں، میں ان کے پرسنل میٹرز میں کبھی نہیں گھستا ٹل دیٹ یہ مجھے خود نہ کہیں، یعنی خود یہ کہیں کہ سر یہ پرابلم ہے، ایک میڈیکل پرابلم آ رہا ہے، سر یہ میری ذاتی زندگی کا ایک مسئلہ ہے، یہ ذرا آپ مجھے گائیڈ کر دیں. میں گائیڈ کر سکتا ہوں، فیصلہ انہوں نے پھر خود ہی کرنا ہوتا. یہ مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں پہ اپنا آپ نافذ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پہ ان کی زندگی ان کو خود گزارنے دینی چاہیے. ایون کہ باشعور آپ کا بچہ ہے، خدا کے لیے اسے اس قابل کریں شعور کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ وہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے بھی ڈیپینڈنٹ ہو کے کرے. والدین کی طرف سے سب سے بہترین گرومنگ یہ ہے کہ بچے میں اتنا اعتماد ہو، وہ فیصلے خود کرے، وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے. اگر اس کو عادت پڑ جائے کہ وہ اپنے فیصلے دوسروں سے کرواتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے مجھے کنٹرول کرو، میری زندگی کو کنٹرول کرو، تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ اسے لائی لگ بھی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی پنجابی کی زبان میں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی پھر ویک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ دبتے رہتے ہیں، آپ پہ پہاڑ بڑھتا جاتا ہے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی ایک کمزور انسان بن جاتے ہیں. اب کنکلوڈ اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ ایموشنلی ویک انسان ہیں تو کئی نشانیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا کئی نقصانات بتا رہا ہوں جو آپ کو زیادہ ہوں گے. پہلی، آپ ہرٹ بہت زیادہ ہوں گے. وہ بندہ مثلا مجھے ایک دوست ملا بڑا ہی محبت کرنے والا، اس نے کہا شاہ صاحب میں سب سے اک گیا ہوں،
یہ معاشرہ ہی غلط ہے، یہ سب لوگ، سب رشتہ دار خراب ہیں. اس کا مطلب ہے، یعنی جب بھی کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے بدظن ہو گیا ہوں، یہ ساری 2 نمبر ہیں، ساری فراڈی ہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ لاجک سے نہیں کہہ رہا ہوتا. اچھا وہ اس کو لاجک بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن پیچھے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ایموشنز ہوتے ہیں. یعنی اس کی ایموشنل ویکنس اس کو سب سے متنفر کر دیتی ہے. پہلی بات میں نے کیا کہی تھی؟ آپ ہرٹ بہت زیادہ ہوں گے. جب آپ ہرٹ ہوں گے آپ سٹیبل نہیں ہوں گے، ذہنی طور پہ مضبوط انسان نہیں ہوں گے، اعصابی طور پہ مضبوط انسان نہیں ہوں گے. نمبر 2، جب بھی آپ ایموشنلی ویک ہیں آپ کے ریلیشنز خراب ہوں گے، آپ کے رشتے خراب ہوں گے. نمبر 3، جب بھی آپ ایموشنلی ویک ہیں تو بے شمار زندگی کے مزے کے مومنٹس، اچھے مومنٹ، خوشی کے، ہیپینس کے مومنٹ آپ خراب کر بیٹھیں گے کیونکہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا. نمبر 4، جب بھی آپ ایموشنلی ایک ویک انسان ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کی زندگی میں گلٹ، پچھتاوے زیادہ ہوں گے. جب بھی آپ ایموشنلی ایک ویک انسان ہیں یاد رکھیے گا آپ کی جو سپیڈ ہے، جیسے ہینڈ بریک کھینچی اور ریس دیتے رہے تو گاڑی نہیں چلتی، سپیڈ نہیں پکڑتی، چلتی تو ہے سپیڈ نہیں پکڑتی. بالکل اسی طرح آپ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنی مرضی انرجی لگا لیں، ایموشنز کی ہینڈ بریک آپ کو روکے رکھے گی اور آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی میں بتا کے کنکلوڈ کروں گا، پھر 1 یا 2 کویشچن لے لیں گے، لیکچر میرا بڑا لمبا ہو گیا. اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایموشنل سٹیٹ میں اپنے آپ کو ذرا علیحدہ کریں، اکیلے بیٹھ کے یہ کہیں کہ یار یہ جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ واقعی یہ ہے، یہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ واقعی ہی ضروری ہے. تو جب آپ ڈسکنیکٹ کریں گے اپنے آپ کو، پہلے تو فزیکل ڈسکنیکٹ کیا، پھر اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اپنے ایموشن سے، یہ بڑا ضروری ہے. ایموشن سے ڈسکنیکٹ ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ایموشن یہ ساری جو ہمیں حکم ہے نا جی کہ غصے کی حالت میں پانی پی لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جگہ بدل لو، یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ہے پلیز ڈسکنیکٹ کریں اپنے ایموشن سے. جب آپ ایموشن سے ڈسکنیکٹ کریں گے تو آپ کا عقل، شعور، لاجک اور ویلیوز ابھریں گی اور وہ کہیں گی یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. یہ دس ایبلٹی از کالڈ اینگر مینجمنٹ، دس ایبلٹی از کالڈ ایموشنل مینجمنٹ، دس از کالڈ کہ آپ نے ایموشنز کو کیسے انالائز کرنا ہے. لیکن ڈسکنیکٹ ہونا یہ ضرور سیکھ لیں کہ کسی بھی جذباتی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر کے سوچیں ضرور. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس سچویشن سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور پھر ذرا انالائز کریں. کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو ذرا زیادہ ویک ہیں ایموشنلی، وہ اپنے اس فیصلے کو کچھ دن ڈیلے کر دیں، کچھ دن پہ ڈال دیں اور اللہ سے مدد مانگنے لگ پڑیں کہ یا باری تعالیٰ میرے پہ ایموشنز حاوی ہیں، تو میری مدد فرما، میں ان ایموشن سے باہر آ سکوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا اور کچھ نئی جہتیں ہم نے ایموشنل مینجمنٹ کی آج ایکسپلور کی ہوں گی.